اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ذی وقار، ارباب علم و دانش، نوجوانان علم و ادب و حکمت کے مہکتے ہوئے پھولوں، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین ذی وقار، آج کے پرفتن دور میں دین کا فقدان ہے، فتنوں کا پایا جانا اور بے دینی عروج پر ہے۔ آج کے اس دور میں دین پہ چلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ گمراہی کے ہر جگہ پر اڈے اور آشیانے بن چکے ہیں، اور اس حد تک مسلمان دین سے بے خبر ہو چکا ہے کہ گمراہی پھیلانے کے لیے بھی دین کا سہارا لے رہے ہیں۔ تو خیر، قرآن مجید ہدایت کے لیے کافی تھا۔ اگر قرآن مجید سے استفادہ کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں قرآن مجید مشعل راہ تھا، ذریعہ نجات تھا، توشہ آخرت تھا۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو نہ سمجھ سکے، نہ پڑھ سکے، اور نہ ہی مفتیان دین نے، علماء کرام نے، مشائخ اعظام نے، حفاظ کرام نے، قرۂ اعظام نے دین کی بات کی۔ یہ ایک جرم ہوا، فروعی مسائل کو عام کیا گیا اور لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ میں بڑی ذمہ داری سے علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں، خدا را اب ہمارا ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے۔ آپ نے شام میں 70 لاکھ بچوں کو یتیم کروایا ہے، اور ان کے اوپر سے ان کے باپ کا سایہ چھینا گیا ہے، تو ہم متحمل نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، آئے روز کوئی نہ کوئی واقعہ مل جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں جڑاں والے کا ایک واقعہ ہوا، کئی گھر جلا دیے گئے، چرچ جلا دیے گئے، بائبل جلا دی گئی، تورات جلا دی گئی، انجیل جلا دی گئی۔ انویسٹیگیشن ہونی ہے، گناہ گار کون ہے، بے گناہ کون ہے۔ تو ریاست موجود ہے، آئین کے اندر گستاخی کا ایک قانون موجود ہے، تو اسٹیٹ کے ہوتے ہوئے، قانون کے ہوتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لیا جا رہا ہے۔ ابھی گلگت کے حالات آپ کے سامنے، ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں، نیٹ بند ہے، سروس بند ہے، اور بے چینی اور بے چارگی یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگ جو ہے مذہب کے نام پہ لڑ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ دے۔ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی تھی، توحید کی بات موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کی تھی۔ فرعون کو کہا تھا تو خدا نہیں ہے، تو مشکل کشا نہیں ہے، تو الہ نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے، وہ جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنائے، نشانیاں دکھائی۔ میں نے کل بھی ایک بڑی بات کی تھی کہ نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، اور یہ جو نشانیاں بھی دکھائی جا رہی تھی، یہ بھی رب کی مرضی تھی، رب کی طاقت تھی۔ رب کی دی ہوئی طاقت میں، رب کی دیے ہوئے علم میں موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے تھے۔ تو خیر، فرعون کو دعوت دی، فرعون نے چیلنج کیا، اس نے کہا اچھا آپ جادوگری سے ہمیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم جادوگر سے، آپ کی جادوگری سے ڈر جائیں۔ تو ناظرین کرام، کل بھی میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ وہ بکھلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ جب بندہ کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے، حق اس کے پاس نہیں ہوتا، دلیل نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لڑتا ہے یا گالی دیتا ہے۔ جس بندے کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ پھر لڑنے پر اتر آتا ہے۔ تو فرعون کے پاس بھی یہی تھا، جب اس کے پاس دلیل نہیں تھی تو وہ اوچھت کنڈوں پر اتر آیا، بکھلاہٹ کا شکار تھا، اور اس نے اب قوم کو بھی گمراہ کرنا چاہا، اشتعال دلانا چاہا۔ اور اس کا اشتعال یہ تھا کہ بے دینی جو ہے موسیٰ وہ سمجھ چکا تھا، اس کو پتا تھا، لیکن وہ بکھلاہٹ کا شکار تھا، قوم کو بھی اشتعال دے۔ تو اس نے چیلنج کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، کھلا میدان لگا لیتے ہیں۔ وہ ایک شاعر کیا بڑی بات کہتا ہے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی آؤ، میدان کھلا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا، جادوگروں کو بلا کر کہا بھائی موسیٰ نے اس طرح کیا ہے۔ تو جادوگر بھی آئے، ان کے پاس علم نہیں تھا، تو انہوں نے کہا جی اچھا تو ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنی تدبیریں اکٹھی کی، تدبیریں اکٹھی کر کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ایک دن مقرر کر لیتے ہیں۔ تو جشن کا دن ایک مقرر ہوا، اس دن کوئی میلہ لگتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ صبح کے وقت سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ تو اس جشن والے دن میں جہاں لوگوں کا جمع غفیر ہوگا، نبی کا کام تو میں نے کل بھی کہا تھا، نبی حریص ہوتا ہے،
ایک بات کا کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح فرعون کو دعوت دی تھی، اسی طرح ان جادوگروں کو بھی دعوت دی کہ تم مجھے جادوگر مت سمجھو، مجھ پر اللہ پر بہتان مت باندھو۔ ساتھ ایک دعوت فکر یہ بھی دی کہ جو اللہ پر بہتان باندھتا ہے وہ نامراد ہوتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا۔ آگے بات جب میدان لگ گیا تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی۔ تو کہا موسیٰ نے یہ کہ تم پہلے پھینکتے ہو کوئی چیز، کوئی لاٹھی، کوئی رسی پھینکتے ہو، یا میں پہلے پھینکوں؟ تو انہوں نے یہ کہا، وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ کہ تو پہلے کچھ پھینکتا ہے، کوئی لاٹھی پھینکتا ہے، رسی پھینکتا ہے، یا ہم پہلے پھینکیں، ہم پہلے ڈالیں؟ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، قال بل القوا، نہیں پہلے تم ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ تو جب انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو خیال ہونے لگا موسیٰ علیہ السلام کو کہ کوئی چیز جو ہے وہ دوڑ رہی ہے۔ اب انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں جب جادوئی کرتب دکھائے، وہ پھینکی تو وہ دوڑنے لگ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال ہے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام اس میں تھوڑا سا کیا گھبرا گئے، خوف محسوس کرنے لگے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کیا کرنے، تھوڑا سا خوف محسوس کرنے لگے۔ تو ہم نے، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا لا تخف، آپ خوف نہ کریں، بے شک کہ انت الأعلیٰ، سرخرو آپ ہی ہوں گے۔ آپ خوف نہ کریں، فکر نہ کریں، ڈرے نہیں، سرخرو کون ہوں گے؟ آپ ہوں گے۔ یہ تسلی دے رہا ہے۔ تسلی دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، وہ تسلی دے رہا اپنے نبی کو کہ موسیٰ خوف نہ کریں، پریشان نہ ہو، ڈرے نہیں، ہم آپ کو سرخرو کریں گے، آپ خوف نہ کریں، بے شک آپ سرخرو ہوں گے۔ وَالْقِ مَا فِي یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا۔ تو کیا کہا کہ آپ ڈالیں، پھینک دیں جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے۔ وہ کیا تھی دائیں ہاتھ میں؟ تو وہ لاٹھی تھی، عصا تھا۔ آپ جو عصا ہے، جو لاٹھی ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو کیا کریں؟ اس کو پھینک دیں، اس کو ڈال دیں۔ قید ساحر فلا یفلح الساحر حیث اتى۔ تو آپ جب ان کو پھینکیں گے، اس کو ڈالیں گے، تو وہ جو لاٹھی ہوگی ان کے جادوئی کرتب سے جو انہوں نے جادوگری دکھائی ہوگی، وہ اس کو ساری کی ساری کو کیا کر جائے گی؟ نگل جائے گی۔ آگے اللہ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی، اور یہ آج کے جادوگروں کے لیے ہے۔ آج تو ماشاءاللہ، یہ کون ہے؟ یہ جی مست کلندر ہے، یہ کون ہے جی؟ یہ بھگوت شاہ ہے جی، یہ کون ہے جی؟ یہ گل ہے جی، کون ہے جی؟ یہ سائی ہے، یہ بنگالی جادو ہے جی، یہ ایرانی جادو ہے جی، یہ انڈیا کا جادو ہے جی۔ بولتے ہیں جی جادو سے کام بولتے ہیں، پیسے لاؤ، دام لاؤ، کام لے جاؤ، محبوب آپ کے قدموں میں، محبت کی شادی میں رکاوٹ۔ کون ہے جی؟ یہ جادوگر ہے۔ اور میں نے تو دیکھا اپنی آنکھوں سے، مسلمان طبقہ، گریجویٹ لوگ، بڑے ایم اے کیے ہوئے، پی ایچ ڈی کیے ہوئے، مجھے ایک جگہ جانا ہوا کسی کام کے سلسلے، تو میں نے دیکھا کہ بڑے نوجوان لڑکے، تو وہ عیسائی تھا، اس کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، بے دین تھا، تو اس کے پاس سارے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے لائن بنا کر، قطار بنا کر۔ تو میں نے کہا یار یہ تو تیرے پاس بڑا رش ہے، بڑے لوگوں کا جمع غفیر ہے، تو یہ سارے کے سارے، اس نے کہا دیکھ لو سارے کے سارے مسلمان ہیں، عیسائی میرے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ اور وہ جا رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جا رہے ہیں اپنے کام کروانے کے لیے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی وہ چلا جائے۔ جادوگر کیا ہوتا ہے؟ کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی وہ چلا جائے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، پھر جب ان کے سامنے انہوں نے معجزہ دیکھا تو وہ سارے کے سارے گرا دیے گئے، سارے کے سارے گر پڑے سجدے میں، اور کہنے لگے آمنا بربی ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے ہارون پر اور موسیٰ پر۔ موسیٰ اور ہارون کے رب پر کیا لے آئے؟ آمنا برب ہارون و موسیٰ، موسیٰ، ہارون اور موسیٰ کے رب پر ہم کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ تو قال فرعون کہنے لگا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تم اس سے پہلے تم ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ مجھ سے اجازت لے لیتے۔ اب وہ جو جادوگر تھے، جو کرتب لگانے والے تھے، ان کو مال و منال کا لالچ دیا گیا تھا، ان کو بڑے لالچ ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ بڑے بادشاہ جب ان کو بلا رہا ہے،
بادشاہ جب چیلنج کر رہا ہے تو بادشاہ نے بڑی منصوبہ بندی کی، بڑا جناب، اور اس نے پروگرام بنایا، پروپیگنڈا کیا، اس نے جادوگروں کو بڑا لالچ دیا۔ اس نے کہا دیکھو آج اگر تم غالب آ جاؤ گے تو تمہیں بہت انعام دیا جائے گا۔ اب ظاہری بات ہے جس کو بادشاہ انعام دے، اب بادشاہ کو تھوڑا انعام دے گا، تو فرعون نے تو بڑا انعام دیا ہوگا ان کو، بڑا انعام کی آفر کی ہوگی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ انہوں نے دیکھا، نبی کا کیا ہوتا ہے؟ معجزہ۔ تو معجزہ جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ نے یہ نشانی دکھائی۔ اب بات بھی اللہ بتا رہے ہیں، میں ایک بات کہنے لگا ہوں جو آب زر سے لکھنے کے قابل اور دل و دماغ کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہے۔ اب جب رب کہہ رہا ہے کہ موسیٰ جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے نا لاٹھی، یہ عصا، یہ پھینکو، اب معلوم ہوا کہ موسیٰ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہے۔ کہہ کون رہا ہے؟ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے۔ نبی اپنی مرضی سے نہ بولتا ہے، کوئی بات نہیں کہتا، رب کی مرضی ہوتی ہے، رب کا حکم ہوتا ہے، رب بتاتے ہیں، پھر نبی آگے کام کرتا ہے۔ اب یہاں بھی یہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ موسیٰ جو تیرے دائیں ہاتھ میں لاٹھی ہے نا، یہ عصا جو ہے اس کو پھینکو۔ اس نے وہ تمام چیزوں کو جو ان کے جادوئی کرتب جو انہوں نے دکھائے تھے، جو ان کی مصنوعی کاریگری تھی، وہ ساری کی ساری اس نے نگل لی۔ تو وہ جب انہوں نے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو وہ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ تو فرعون کو برا لگا، فرعون کو غصہ آیا، اس نے کہا اچھا میری اجازت سے پہلے ہی تم ایمان لے آؤ، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، مجھے پتا چل گیا یہ تمہارا سرگنا ہے، تم ملے ہوئے ہو۔ پہلے ان کو کہہ رہا تھا کہ تم میرے ہو، اب جاؤ موسیٰ نبی کا مقابلہ کرو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نبی حق پر ہے، اس کی جو دعوت حق ہے وہ صحیح ہے، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ تو فرعون کہنے لگا، پھر اب اپنا دماغ گھما لیا اس نے، پھر دوسری سائڈ پر ہو گیا، کہنے لگا اچھا تم ان سے ملے ہوئے ہو، یہ تمہارا سرگنا ہے موسیٰ جس پر تم ایمان لائے ہو، علمکم السحر، جس نے تمہیں جادوئی کرتب دکھائے، فلا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، تو میں کیا کروں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا، مخالف سمتوں کے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کیا کروں گا، اب میں کاٹ دوں گا، والا اصلیبنکم فی جذوع النخل، تو میں کیا کروں گا، میں جناب تمہیں کھجور کے تنوں میں سولی پہ لٹکا دوں گا، کھجور کے تنوں میں سولی پہ لٹکا دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ کاٹ دوں گا، وَلَتَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور ہم دیکھیں گے، ہم کیا کریں گے، دیکھیں گے ایونا کہ ہم میں سے اشد عذابًا، کس کی سزا زیادہ سخت ہے، کس کا عذاب زیادہ سخت ہے، وابقا، اور باقی رہنے والا ہے۔ تو فرعون نے جب وہ دیکھا منظر کہ یہ تو میرے تھے، فرعون کی جو چال تھی وہ اس کے کام نہیں آئی، فرعون کی جو چال تھی وہ اس کے کام اس لیے بھی نہیں آئی کہ فرعون تو یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ ہو جائے گا ناکام، اور میں کہوں گا دیکھو یہ جھوٹ بولتا تھا نا، اس کے پاس جادو تھا، تو میرے جادوگر جو تھے اس نے اس کو زیر کر دیا۔ لیکن اللہ بھی وہ یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ اپنے نبی کا دفاع کرتے ہیں، اور پھر اللہ نے چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی، اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی، اللہ نے اپنے نبی کو سرخرو کیا، وہ جادوگر جو فرعون جو تھا وہ ناکام ہوا، اور جادوگر جی باوجود اس کے کہ وہ جادوئی کرتب دکھانے آئے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بن گئے اور موسیٰ اور ہارون کے راہ پر ایمان لے آئے۔ تو ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اسی کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ ارادہ ان کا کچھ اور تھا، خواہش ان کی کچھ اور تھی، لیکن انہوں نے بادشاہ کا لالچ نہیں دیکھا، وہ مال و منال نہیں دیکھا، وہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ سامعین محترم، آج بھی اگر غور کیا جائے، دل و دماغ کو روشن کرنے کے لیے قرآن کافی ہے، ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، یہ قرآن مشعل راہ ہے، ذریعہ نجات ہے، توشہ آخرت ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور چلے گئے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔